السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تجوید القرآن کا لیسن نمبر 12 سیکھیں گے، سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین کے قاعدے، اور اس میں ہم دو ہی قاعدے آج کی ویڈیو میں سیکھیں گے، اظہار اور اخفا۔ ویسے نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو شروع کریں، جو لوگ بالکل نئے ہیں، ہم نے آئی بٹن جو یہاں پر شو ہو رہا ہے، اس میں لنک دیا ہوا ہے، اس پر کلک کریں تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب۔ آج کی ویڈیو میں ہم اظہار اور اخفا پر بات کریں گے اور اس کی مشق بھی آپ کو کرائیں گے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ادغام اور اقلاب کے قاعدے بھی ہم آپ کو سکھائیں گے۔ اظہار، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گنہ نہیں کریں گے۔ یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد جب ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں پر گنہ نہیں ہوتا ہے، اظہار ہوتا ہے۔ نون ساکن وہ کیسے ہوتا ہے ہم نیچے بتائیں گے، آپ رول یاد رکھیں۔ اور اخفا کا قاعدہ اس میں ہم نے پڑھنا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا حقیقی ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں گنہ کر کے پڑھیں گے۔ حروف اخفا 15 ہیں، وہ یہ ہیں: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ جب بھی یہ تنوین اور نون ساکن کے بعد آتے ہیں تو وہاں پر اخفا حقیقی ہوتا ہے، وہ ہم نیچے آپ کو پریکٹس میں بتائیں گے۔ نوٹ: ادغام اور اقلاب کے قاعدے سبق نمبر 14 میں موجود ہیں، انشاءاللہ سبق نمبر 14 میں پڑھیں گے ہم۔ اس کے بعد لیسن نمبر 13 آئے گا، اس کے بعد 14ویں سبق میں ہم 2 قاعدے بھی پڑھیں گے۔ تو آئیے یہ یاد رکھیں، حروف حلقی کے 6 حروف حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، اور حروف اخفا کے 15 حروف جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد آتے ہیں تو وہاں پر اخفا حقیقی ہوتا ہے، گنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ کیسے پڑھا جاتا ہے آئیے اب مشق میں دیکھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، پہلے کلر کو ہم سمجھیں گے۔ گرین کلر جو بھی دیا ہے اظہار کا دیا ہوا ہے۔ ہم نے 2 قاعدے سیکھنے ہیں آج، اظہار کیسے ہوتا ہے اور اخفا حقیقی کیسے ہوتا ہے۔ اور جہاں پر ریڈ کلر دیا ہوا ہے، یہاں پر دیکھیں ریڈ کلر دیا ہوا ہے، یہ اخفا حقیقی ہے۔ تو جہاں پر گرین دیا ہوا ہے یہ اظہار کی نشانی ہے۔ اب کیسے پڑھتے ہیں ہم؟ میم نون زیر من، حمزہ زبر آ، جیم زبر جا، لام 2 زیر لن، من اجلن۔ اب یہاں پر من گنہ نہیں کرنا ہے، کیوں؟ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا حمزہ آیا ہے۔ پہلے ہم نون ساکن کا سمجھائیں گے، اس کے بعد تنوین کا۔ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا حمزہ آیا ہے، اور یہاں پر ہے من ہادن، حروف حلقی کا ہا آیا ہے۔ من علقن، یہاں پر نون ساکن کے بعد عین آیا ہے۔ من حکیمن، من حکیمن، اور نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے، اس لیے اظہار ہوا، گنہ نہیں ہوگا۔ من غفورن، من غفورن، من غفورن غلط ہوگا، من غفورن۔ من خوفن، من خوفن۔ فمن تبع، دیکھو اب ریڈ کلر آ گیا، اب اخفا کرنا ہے آپ نے، یہاں پر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا تا آیا ہے، جو ابھی ہم نے 15 حروف آپ کو بتائے حروف اخفا کے، ان میں نون ساکن کے بعد جب تا آتا ہے تو حروف اخفا آئے گا۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد حروف حلقی کا خا آیا ہے، اظہار ہوا، تو یہاں پر اخفا حقیقی ہوگا۔
समरतिन, यहाँ पर भी इख्फा हकीकी होगा। मिन जुइन, यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद जीम। यहाँ मिन दूनिकुम, नून साकिन के बाद दाल। मिन ज़हबिन, नून साकिन के बाद ज़ाल। फ़इन ज़ललतुम, फ़इन ज़ललतुम, नून साकिन के बाद ज़ा। मन सफ़िहा, मन सफ़िहा, सीन, नून साकिन के बाद सीन। अगर हुर्फ हल्की में से 6 हरूफ में से कोई हरफ आता तो फिर इजहार होगा, लिहाजा हल्की का कोई हरफ नहीं है, इसलिए यहाँ पर इख्फा हकीकी हो रहा है। मिन शकर, मिन शकर, मिन शकर, नून साकिन के बाद शीन। मिन सलसालिन, नून साकिन के बाद सौ। इन ज़ललतु, इन ज़ललतु, मिन तीनिन, नून साकिन के बाद तो। मन ज़लम, नून साकिन के बाद ज़ा। मिन फुरूजिन, नून साकिन के बाद फा। मिन क़ब्ल, नून साकिन के बाद क़ाफ। मिन किताबिन, नून साकिन के बाद काफ। यनऔन, नून साकिन के बाद हमज़ा, यहाँ इजहार होगा, अब गुन्ना नहीं होगा। मिनहुम, नून साकिन के बाद हा, इजहार होगा। अनअमता, नून साकिन के बाद आइन, इजहार होगा, गुन्ना नहीं होगा। वनहर, नून साकिन के बाद हा, इजहार होगा। फसयुनग़िदून, गैन, नून साकिन के बाद गैन, हुर्फ हल्की का इजहार होगा। फसयुन, गलत होगा। फसयुनग़िदून। वल्मुनख़निक़तु, वल्मुनख़निक़तु, नून साकिन के बाद खा। अंत, नून साकिन के बाद ता, इख्फा हकीकी होगा। जहाँ पर भी रेड है वहाँ पर इख्फा हकीकी होगा, जहाँ पर ग्रीन दिया हुआ है यहाँ पर इजहार हल्की है। जहाँ नून साकिन के बाद हमने पढ़ा, अब आ गया तनवीन के बाद। देखिए तनवीन के बाद हमज़ा, तो यहाँ पर इजहार होगा। जहाँ पर भी ग्रीन दिया हुआ है वहाँ इजहार, और जहाँ पर रेड दिया हुआ है यहाँ पर इख्फा। पहले हमने नून साकिन के बाद पढ़ा, अब तनवीन के 2 ज़बर की तनवीन है, तो यहाँ पर बलदन आमीना, बलदन आमीनन, बलदन आमीनन। नूहन हदैना, नूहन हदैना। जुरुफिन हारिन, देखें तनवीन के बाद हा, तनवीन के बाद हा। जुरुफिन हारिन। समीउन अलीम, समीउन अलीम। खुलुकिन अज़ीम, खुलुकिन अज़ीम, तनवीन के बाद आइन। क़र्दन हसना, क़र्दन हसना, तनवीन के बाद हा। इसी तरह से यहाँ पर जैसे पढ़ा आपने बलदन आमीनन, आमीना भी पढ़ सकते हैं वक़फ़ की सूरत में, आमीनन भी पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मशक हो रही है। इसी तरह अलीमुन या अलीम, अज़ीमिन या अज़ीम, वो आपको जब वक़फ़ की वो वीडियोज़ आएंगी तो वहाँ पर आखिरी हरफ जो साकिन होता है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है इजहार हल्की और इख्फा हकीकी। तो अब इख्फा हकीकी आ गया पहले नून साकिन के बाद, अब तनवीन के बाद, तनवीन के बाद सा। क़ौलन सक़ीला, शिहाबुन साक़िबुन, फ़सब्रुन जमील। यहाँ पर तनवीन के बाद जीम।
خلق جدید، خلق جدید، کأسا دہاقا، تنوین کے بعد دال، صراعا ذلك، یتیما ذا مقربہ، تنوین کے بعد ذال۔ آپ نے اس چیز کو فوکس کرنا ہے، یہ جو گرین میں دیا ہے یہ اظہار حلقی ہے اور یہ اخفاء حقیقی ہے۔ قولا سدیدا، قولا سدیدا، عذاب شدید، یہاں پر تنوین کے بعد شین، یہاں دو پیش کی تنوین ہے اور یہاں پر دو زیر کی تنوین ہے، یہاں پر دو زبر کی تنوین ہے، تو یہاں پر بھی دو پیش، دو زبر اور دو زیر اظہار میں بھی ہے اور اخفاء حقیقی میں بھی ہے۔ تو یہ تھا آج کا لیسن، امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کامنٹ میں بتائیں ضرور، انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھے آپ کو سمجھا سکیں تاکہ کوئی بھی اس میں کسر جو باقی نہ رہے۔ اپنی طرف سے ہم کوشش کرتے ہیں، باقی آپ تک ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو باقی لوگوں تک بھی پہنچانا آپ کا بھی فرض بنتا ہے، تو اس کو شیئر بھی کریں، اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی آن رکھیں تاکہ جو دوسری ویڈیو آئے گی اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل جائے، آپ واچ کر سکیں۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلی کلاس میں ایک نئے دن کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔